تاریخ کبھی کبھی ہمیں ایسے افراد کی زیارت کرواتی ہے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ انہی افراد میں سے ایک آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں کہ جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا شیعہ ہو کہ جو کہے کہ اس نے سید علی قاضی طباطبائی کا نام نہیں سنا۔ وہ مجتہد، فقیہ، عارف باللہ، حکیم، سید اولیاء تھے۔ ایران کے شہر تبریز میں دنیا میں قدم رکھا۔ وہ مرزا حسین طباطبائی کے بیٹے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب عبدالوہاب تبریزی سے ہوتا ہوا علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ مرزا حسین قاضی خود اہل معرفت تھے اور مرزا محمد حسین شیرازی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے سورہ حمد اور سورہ انعام کے بارے میں تفسیر کی کتاب لکھی ہے۔ ابتدائی تعلیم کو تبریز میں اپنے والد اور مختلف علماء کرام سے سیکھا اور اس کے بعد نجف تشریف لے گئے اور وہاں پر علوم اسلامی کی تحصیل میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ 27 سال کی عمر میں ہی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے عرفانیت اور سیر و سلوک کے میدان میں بھی قدم رکھا اور اس قدر خود کے نفس کو کنٹرول کر لیا کہ لوگ ان کی شاگردی اختیار کرنے لگے۔ ان کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے نام ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جیسے سید عبدالکریم کشمیری، محمد تقی بہجت، حسن علی نجابت شیرازی، سید عبدالحسین دستغیب، سید محمد حسین طباطبائی، سید ہاشم حدہ، عباس ہاتف کوچانی، محمد تقی عاملی، علی محمد بروجردی، سید مصطفوی، سید محمد حسین طباطبائی، سید ابوالقاسم خوئی، مرزا امیر ہادی زادے، سید عبدالعلی سزواری، سید عباس کاشانی، علی اکبر برہان، مرزا علی اکبر مرندی، آغا نجفی ہمدانی، سید حسین یعقوب قائنی اور ان سب شاگردوں میں سے عباس کوچانی کو خود کے وصی کے عنوان سے تعین کیا تھا۔ ان کے بعض شاگرد ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ہے قاضی کی وجہ سے ہے۔ سید ہاشم حداد کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر قاری قرآن تھے، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ وہ تجوید اور قراءت کے طریقے میں غلطیاں نکالتے تھے۔ اسی طرح سید ابراہیم خسرو شاہی کہتے ہیں کہ میں نے معقول کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن جب میں سید علی آغا قاضی کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ایک کلمہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سید علی قاضی کی 4 بیویاں تھیں۔ بعض جگہ پر ان کے بیٹوں کی تعداد کو 6 بیان کیا گیا ہے، جبکہ بعض جگہ پر 11 بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے استاد قاضی سے پوچھا کہ کافی عرصے پہلے میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو اچھی طرح درس نہیں پڑھتا تھا اور میں نے اس کو پنش کی تھی، لیکن اس کو پنش کرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے اجازت لے چکا تھا، لہٰذا اب اس سے رضایت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغا قاضی نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو اور اسے راضی کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہے۔ آغا قاضی نے کہا کہ ہر صورت میں جاؤ اور اسے تلاش کرو، اسے ڈھونڈو۔ اگر تمہاری گردن پر کسی کا بھی حق ہوگا تو روحانیت اور قرب اور معرفت کے دروازے تم پر نہیں کھلیں گے۔ یہ تمام مقامات خدا سے متعلق ہیں، لیکن خدا نے خود کی رضایت کو لوگوں کی رضایت میں قرار دیا ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ آغا قاضی نجف سے کربلا آئے اور ہمارے گھر پر مہمان ٹھہرے۔ جس وقت چاہتے تھے کہ ہمارے گھر سے باہر جائیں،
میں ان کو خدا حافظی کرنے کے لیے دروازے تک گیا۔ اسی دوران گھر میں سے میرا ایک بچہ نکل کر میرے پاس آیا اور میرے پاس سے جا نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میرے پاس سے چلا جائے، لیکن وہ مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے استاد قاضی سے کہا، آپ تھوڑی دیر ٹھہریے کہ میں اس بچے کو گھر میں چھوڑ کر آؤں، اور اس جملے کے دوران میں نے اس کے باپ کو گالی دی۔ اچانک آغائے قاضی رک گئے اور میری طرف رک کر کے فرمایا، کیا کہا تم نے؟ یہ کیا جملہ بولا؟ ان کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے آج تک کبھی بھی ان کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا خود کا بچہ ہے، اور میں نے کنایے کے طور پر خود کی پستی کے بارے میں کہا، یعنی میں اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکا۔ استاد قاضی نے کہا، تم کو دوبارہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کی تعبیر بیان کرو۔ تم خود اور تمہارا بچہ دونوں سادات ہیں اور اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سید بچے کی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ آغائے قاضی ہمیشہ اپنے بچوں کو آغا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جیسے آغا سید مہدی، آغا سید محمد حسن، آغا سید تقی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، صرف زمانے کا فاصلہ ہے۔ ان کا احترام لازم ہے، اگرچہ یہ میرے بچے ہوں۔ حتیٰ جب ان کے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ احترام کے طور پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سادات ہیں اور اولاد حضرت زہرا کا احترام واجب ہے۔ اسی طرح جب امامے کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے تو انہیں دونوں ہاتھوں میں لیتے تھے اور اسے بوسا کرتے تھے، اور جب انہیں سر پر رکھنا چاہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھاتے تھے، اسے بوسا دیتے تھے اور پھر اپنے سر پر رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امامے کی حرمت واجب ہے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کا تاج ہے۔ اسی طرح آغائے قاضی بہت لطیف تھے، مہربان تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، اور اگر بچوں کی شرارتوں پر ضروری ہوتا تھا کہ ان سے کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا کیا جائے تو ظاہری طور پر وہ ان سے جھگڑا کرتے تھے اور ایسا دکھاتے تھے کہ وہ غصے میں آ گئے ہیں۔ ایک بار بچوں نے دیکھا کہ ان کے والد ان سے جھگڑنے کے بعد تنہائی میں گئے ہیں اور آہستہ سے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا، میں نے اگر تھوڑا سا چیخا چلایا تو یہ میں سنجیدہ نہیں تھا۔ ان کے فرزند کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کے ہاتھوں فرار نہیں کر سکتا تھا۔ مدرسے میں معلم کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے، اور جو بچہ بھی شرارت کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے۔ میں بھی اسی معلم کی کلاس میں جاتا تھا۔ ایک دن میں منہ کو پھلائے گھر پر واپس آیا۔ جب میرے والد نے یعنی آغائے قاضی نے اس منظر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ کل میں مدرسے آؤں گا اور تمہارے معلم سے بات کروں گا۔ جب وہ مدرسے آئے تو معلم نے ان کو توضیح دینا شروع کی کہ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو سزا دی جائے، اور بغیر سزا کے بچے صحیح نہیں ہوتے ہیں اور وہ معلم کی بات نہیں سنتے ہیں۔ میرے والد چپ کھڑے رہے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ جب معلم کی بات ختم ہو گئی تو بہت آرام سے معلم سے کہا، اگر تمہاری یہ باتیں صحیح بھی ہوں تب بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میرے فرزند کے سر پر عصا سے مارے۔ معلم خاموش ہو گیا اور اس نے میرے والد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے والد کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ابھی بھی اپنے عقیدے پر باقی ہے۔ جب گھر واپس لوٹے تو کہا،
کہ کل سے مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گھر میں تم کو درس دوں گا۔ اسی طرح ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ جس وقت چاہتے تھے ہماری شادی کریں تو ہم سے کہا اگر دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہو اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب بھی اپنے شوہروں کے گھروں پر جاؤ تو مسلسل یہ نہیں کہو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ہم بھی ان کی بات کے پابند تھے اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہم نے کیا۔ اگر گھر میں کوئی چیز ہوتی تھی تو ہوتی تھی اور نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ کانے ہو جاتے تھے اور گزارا کر لیتے تھے۔ آغا سید علی قاضی ہمیشہ مغرب عشاء کی نماز کو حرم ابا عبداللہ الحسین اور حرم ابو الفضل عباس میں پڑھتے تھے۔ ایک دن جب حرم ابو الفضل عباس میں پہنچے تو خود سے کہنے لگے کہ ان 40 سالوں میں کوئی بھی چیز عالم معنویت سے مجھ میں ظہور نہیں کی ہے، جو بھی ہے خدا کی عنایت ہے۔ راستے میں ایک سید سے ٹکراؤ ہوتا ہے کہ جو ترک زبان کا تھا، ان کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے سید علی، آج کل پوری دنیا میں اولیاء کا مرجع حضرت ابو الفضل عباس ہے۔ سید علی قاضی اس وقت متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سید کیا کہہ رہا ہے اور حرم ابو الفضل عباس میں جاتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور زیارت کی نماز کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ آیت اللہ نجابت اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی تو حرم کے اطراف کی فضا بالکل تبدیل ہو گئی۔ ایسی فضا آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ قرأت میں تھوڑا سا رک جاتے ہیں تاکہ فضا تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد نماز کے اذکار کو انجام دیتے ہیں، مستحبات کو کم کر کے جلدی سے نماز کو ختم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں اور کسی تنہائی جگہ کو تلاش کرتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر والوں سے برخورد نہ ہو، سیدھا چھت پر چلے جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ دوبارہ وہی حالت ان کی ہو جاتی ہے، انہیں دوبارہ وہ فضا نظر آنے لگتی ہے۔ اس بار اس کی مدت تھوڑی زیادہ تھی اور جب ان کے لیے چائے کی ٹرے کو لایا جاتا ہے تو وہ حالت دوبارہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب نماز عشاء پڑھتے ہیں تو دوبارہ وہ حالت واپس آ جاتی ہے۔ ایسی چیز کہ خود کے بقول ابھی تک انہوں نے اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسی حالت تھی کہ نہ بدن کے اندر تھے اور نہ بدن سے باہر آ سکتے تھے، اور جب دوبارہ ان کے لیے رات کا کھانا لے کر آئے تو وہ حالت دوبارہ قط ہو گئی اور آدھی رات کو دوبارہ اس حالت میں واپس لوٹ آئے۔ اس بار وہ تھوڑی طولانی تھی۔ بالآخر چند سالوں کی خالصانہ بندگی کے بعد آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اور وہ بابوں کو فتح کرنے لگے۔ سید علی قاضی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو چیز بھی میں حاصل کرنا چاہتا تھا ان سب کو میں نے حاصل کر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے یہ دروازے کھولے۔ سید علی قاضی سے بہت زیادہ کرامتیں دیکھی گئی ہیں۔ ان کی آنکھیں برزخی تھیں، یعنی وہ لوگوں کے باطن کی خبر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض افراد چاہتے تھے کہ ان کا امتحان لیں، جبکہ بعض افراد ان پر شک کرتے تھے، اور بعض ان کی کرامات اس قدر عجیب ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد یعنی مرحوم علامہ طباطبائی اپنے خود کے استاد کے بارے میں یعنی سید علی قاضی کے خاص شیفتہ تھے اور خود کو ان کے مقابل میں بہت چھوٹا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو ایک عطر دیا، انہوں نے وہ عطر کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے استاد سید علی قاضی کا انتقال ہو گیا ہے
اور میں نے اس وقت سے لے کر اب تک عطر نہیں لگایا ہے۔ میں نے جب بھی انہیں عطر دیا وہ مجھ سے لے کر اس کے ڈھکن کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھ دیتے تھے، لیکن کبھی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ابھی ان کی رحلت کو 36 سال گزر چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی سے نقل ہوا ہے کہ ہمارے مرحوم استاد آغا قاضی فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے موقع پر وہ اپنے اصحاب سے ایک مطلب کو بیان کریں گے اور وہ سب عالم میں منتشر ہو جائیں گے، اور چونکہ وہ سب طی الارض ہوں گے، تمام عالم کو خود کے اختیار میں لے لیں گے اور جان لیں گے کہ ان حضرت کے علاوہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی مقام ولایت مطلق الہی اور ظہور اور قیام کے لیے مأمور اور خدا کے تمام خزانوں کے اسرار سے واقف نہیں ہے، اور اس حال میں سب مکے کی جانب جائیں گے اور آن حضرت کے آگے تسلیم ہوں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جو حضرت مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ وہ سب دنیا میں پھیل جائیں گے، میں اس کلمے سے واقف ہوں۔ اسی طرح علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نجف کے استاد اور دوستوں میں سے چند افراد نجف اشرف کے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے استاد سید علی قاضی کے بارے میں جو مطالب سنے تھے ان کے صحیح ہونے پر شک رکھتا تھا اور خود سے کہتا تھا کہ یہ جو مطالب نقل ہوئے ہیں صحیح ہیں یا جھوٹ ہیں۔ میں اسی شک کو اپنے اندر رکھے ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن نماز کے لیے مسجد کوفہ گیا اور استاد قاضی مسجد سہلہ اور کوفہ سے بہت زیادہ انس رکھتے تھے۔ مسجد کے باہر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے کچھ دیر باتیں کی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مسجد کے قبلے کی جانب بیٹھ گئے۔ ابھی ہم باتوں میں مشغول تھے کہ اسی دوران ایک سوراخ سے ایک بہت بڑا سانپ باہر آیا اور ہمارے سامنے آ گیا اور پھر مسجد کی دیوار کی طرف حرکت کی۔ اس زمانے میں سانپ زیادہ تھے اور عموماً لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ جیسے ہی سانپ ہمارے سامنے آیا تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ استاد نے سانپ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اذن اللہ باذن اللہ مر جاؤ۔ سانپ فوراً اپنی جگہ پر خشک ہو گیا۔ استاد قاضی بغیر کسی حرکت کے کہ جیسے ان کے لیے کچھ اہم ہی نہ ہو، سانپ سامنے آ گیا تھا، دوبارہ مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی اور مطالب بیان کرنا شروع کیے۔ اس کے بعد جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں شک آنے لگا کہ کیا یہ کام حقیقت میں انہوں نے کیا ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں مسجد کے اعمال کو انجام دینے کے بعد باہر گیا تاکہ دیکھوں اس سانپ کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر سانپ سکڑا ہوا پڑا ہے، کچھ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے غور سے دیکھا تاکہ معلوم کروں کہ یہ ہل رہا ہے یا نہیں، دیکھا کہ وہ بے حرکت پڑا ہوا ہے، اور میں شرمندہ ہو کر دوبارہ مسجد میں آ گیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب واپس نجف اشرف جانے لگا تو دوبارہ میری ملاقات سید قاضی سے ہوئی۔ استاد سید علی قاضی مسکرائے اور کہنے لگے اب تو آپ نے امتحان بھی کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے سید قاضی سے 2 کرامات دیکھی ہیں اور دونوں کرامات کو ایک ہی دن دیکھا ہے۔ ایک یہ کہ سانپ کو حکم دیا کہ مر جاؤ اور وہ باذن اللہ خشک ہو گیا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے ان پر شک کیا ہے اور میں ان پر شک کرتا ہوں کہ وہ جو کرامات ان سے ہیں وہ حقیقت ہیں یا نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں سانپ کو دیکھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تھا کہ دیکھو سانپ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ وہ میرے باطن اور میرے ضمیر سے آگاہی رکھتے تھے۔
اسی طرح ایک دن سید علی قاضی اپنے حجرے کو جھاڑو لگا رہے تھے اور اس کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا آیا اور کہا، بابا جان، میری ماں کہہ رہی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ کچرے میں سے انہوں نے 3 سونے کے سکے اٹھا کر بیٹے کو دیے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ اس قدر مال دنیا کے بارے میں پریشان نہ ہو، ہم خود دنیا سے بے تعلق ہیں، وگرنہ اگر چاہیں تو بہت ہے۔ انہوں نے صحیح کہا کہ ان کی تمام نگرانی نماز کے اذان کے اللہ اکبر میں تھی۔ جب نماز شروع ہوتی تھی تو وہ اللہ میں ڈوب جاتے تھے۔ اسی طرح وہ قاسم کے جو نہیں جانتا تھا کہ نماز کیا ہے، اسے نماز شب کا پابند بنا دیا۔ جب وہ نجف اشرف میں رہتے تھے تو ان کی گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا جو آوارہ قسم کا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا، لیکن اسے آغائے سید علی قاضی سے بہت زیادہ انس تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ جب بھی آغائے قاضی گلی میں سے گزرتے تھے تو وہ احترام میں کھڑا ہو کر ان کی محبت میں کچھ جملے کہتا تھا۔ اسی طرح ایک دن جب آغائے قاضی وہاں سے گزر رہے تھے تو قاسم کھڑا ہو گیا اور ان کی محبت میں کچھ جملے کہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں۔ آغائے قاضی نے کہا، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ میری بات کو مانو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا نوکر ہوں، جو بھی کہیں گے میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ آغائے قاضی نے اس سے کہا، صرف میری خاطر آج کی رات اٹھ کر نماز شب پڑھو۔ قاسم حیران رہ گیا اور آغائے قاضی سے کہنے لگا کہ مجھے تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، میں کیسے نماز شب پڑھوں گا؟ آغائے قاضی نے کہا کہ تم صرف ہاں کہو، میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اب قاسم نے دوسرا بہانہ شروع کیا اور کہنے لگا کہ میں رات کے اس پہر تو سویا ہوا ہوتا ہوں اور دوپہر تک سوتا ہوں، میں اس وقت اٹھ ہی نہیں سکتا۔ آغائے قاضی قاسم سے کہنے لگے کہ تم کسی وقت کی نیت کرو، میں تم کو خود اٹھا دوں گا۔ مجبوراً قاسم کو آغائے قاضی کی بات ماننی پڑی، اور جب قاسم گھر پہنچا تو اس نے اپنے ذہن میں کسی ایک وقت کا سوچا کہ مجھے اس ٹائم اٹھنا ہے، اور جب رات کے اس پہر وہ وقت آیا تو اس کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ جب وہ اٹھا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب خوشی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے گھر کے آنگن میں جاتے ہیں۔ ایک بار ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے خدا، آج تک بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جسے تو جانتا ہے، جسے تو پہچانتا ہے، جن کی آواز تیرے لیے آشنا ہے، لیکن میں آج پہلی بار تیرے دروازے پر آ رہا ہوں۔ تو اور تیرے فرشتے میری آواز سے ناواقف ہیں، مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے اور نماز شب کو انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس شخص کو کبھی آوارہ گردگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ آغائے سید علی قاضی کے بہترین شاگردوں میں شمار ہونے لگا۔ اسی طرح مرحوم علامہ طباطبائی کے اپنے استاد مرزا علی قاضی کے رشتہ دار تھے، اور دونوں کا خاندانی نام بھی ایک ہی تھا۔ آغائے طباطبائی اور آغائے سید علی قاضی دونوں نجف میں رہتے تھے۔ ان کا سید علی قاضی کے گھر رشتہ داری کی بنا پر آنا جانا تھا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے بچے نیز ابتدا میں ہی مر جاتے تھے۔ ایک دن جب استاد طباطبائی علامہ قاضی کے گھر پر مہمان تھے تو واپسی پر علامہ طباطبائی کی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا کی بیٹی، یہ بچہ باقی رہے گا، یہ لڑکا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہی ہے۔ علامہ طباطبائی جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ ان کا نام عبداللہ ہی رکھتے ہیں۔
مرحوم قاضی جو کہ دنیا کی رونق سے بے اعتنا تھے اور نجف میں موجود قبرستان میں گھنٹوں وقت گزارتے تھے اور فکر میں مشغول رہتے تھے، مرحوم آیت اللہ محمد تقی عاملی کے جو ان کے شاگرد تھے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ مرحوم قاضی گھنٹوں قبرستان میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ انسان صرف زیارت کرے اور واپس لوٹ آئے، فاتحہ پڑھ کر مردوں کی روحوں کو خوش کرے اور واپس لوٹ آئے۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سارے ضروری کام ہیں کہ جن تک پہنچنا ضروری ہے۔ میرے دل میں یہ اعتراض تھا اور کسی کو بھی اس اعتراض کی خبر نہیں تھی، حتیٰ اپنے بہت ہی قریبی دوست کو کہ جو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے، میں نے اس سے بھی بیان نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دن میں ان کے پاس گیا، یہاں تک کہ میرا ارادہ تھا کہ میں ایران واپس چلا جاؤں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایران جانا میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھی اور کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی، اور اسی طرح ایک رات سوتے وقت دیوار پر بنی ہوئے شیلف میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں، کتابیں علمی اور دینی کتابیں تھیں۔ سوتے وقت میرے پاؤں کتابوں کی جانب تھے۔ میں نے خود سے سوچا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور اپنی سمت کو تبدیل کر لوں۔ پھر میں خود سے کہنے لگا کہ مشکل نہیں ہے، اور میں نے خود کو مطمئن کر لیا کہ چونکہ کتابیں میرے پاؤں کے سامنے نہیں ہیں اور اس کی جگہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، اس لیے اس میں کتاب کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ میں یہ سوچ کر سو گیا۔ جب صبح اٹھا اور مرحوم استاد قاضی کی خدمت میں پہنچا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ صلاح نہیں ہے کہ تم ایران جاؤ، اور کتابوں کی جانب پاؤں دراز کرنا کتابوں کی بے حرمتی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے یہ وادی السلام سے معلوم ہوا ہے۔ سید علی قاضی کی وصیت میں کچھ سفارشات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ نماز کو اول وقت میں خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیں۔ اگر نماز کی آپ حفاظت کریں گے تو آپ کی تمام چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز شب کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ حضرت زہرا صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح اور آیت الکرسی کو تعقیبات نماز میں ترک نہ کریں۔ مستحبات میں تعزیہ داری اور زیارت سید الشہداء میں غفلت نہ کریں۔ ہر ہفتے مجلس برپا کریں۔ اگر 2 سے 3 افراد بھی ہوں تو کافی ہے۔ یہ کاموں کی گرہ کو کھولتا ہے۔ اگر ساری زندگی میں بھی خود کو اس کام میں مصروف رکھ دیں تب بھی ابا عبداللہ الحسین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہفتے میں 1 دفعہ بھی ممکن ہو تو مجلس کو برپا کریں، ورنہ محرم کے ابتدائی 10 دن اس کو ترک نہ کریں۔ والدین کی اطاعت، حسن خلق، سچائی کی نوکری، ظاہر اور باطنی پیروزی، دھوکہ نہ دینا، اسلام کا احترام، ہر شخص اور فاجر کے ساتھ نیکی کرنا مگر یہ کہ جس کے بارے میں خدا نے منع کیا ہو، ان سب کا خیال رکھیں، اور خدا را کسی کا دل نہ توڑیں۔